صلی اللہ رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رجب المرجب کی 27ویں شب ہے اور شب معراج کی وہ مقدس رات ہے جہاں سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلایا۔ بالغ العلا بکمالہ کاشف الدجی بجمالہ حسن الجمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور اس موقع پہ جہاں پر پاکستان کے لوگ اور پورا عالم اسلام اور پوری دنیا اس وقت کرونا جیسی وبا میں انتہائی پریشان ہے، اور بالخصوص ہمارے پاکستانی بھائی بہنیں بیٹیاں اور جس طرف ہم آگے جا رہے ہیں جس پریشانی میں مبتلا ہیں، تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں معافی طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس محبوب رات کے صدقے میں نجات کی دعا طلب کرنی چاہیے کرونا سے، اور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور توبہ استغفار میں کر رہا ہوں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت خواجہ صاحب نے جس انداز میں اپنے کلام میں توبہ اور استغفار کی بات کی ہے، تو یہ آج کی رات میں اجتماعی طور پہ میں یہ کافی پڑھ رہا ہوں، اور اپنے تمام دوستوں اور محبت کرنے والوں سے یہ صدا ہے کہ آپ بھی آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پاک کی اس مبارک رات کے صدقے بارگاہ الہ میں 10 بار دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوریوں جاریوں استغفار بخشم شالا رب غفار، گندڑی عادت گندڑے فیلوں توبہ توبہ لکھ لکھ وار، کر کر سخت گناہ پرتایم تو ہیں خامند بخشن ہار، پیر پیغمبر تیرے بانے تو مالک تو کل مختار، میں بد عملی تے کر رحمت جینی یار بھی یا نہ یار، اوگن ہاری نہ کہیں کم دی کوجھی کملی بد کردار، تیرا شان ہے فضل کرم دا میں وچ دوہتے عیب ہزار، آمن یاد گناہ پرانے پٹ پٹ رواں زارو زار، رات قبر دی دی حشر دا سر تے کڑکے مباری مبار، میں مسکین فرید ہاں تیرا توبن کون اتارن پار، اللہم ارحمنا بحرمت سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرا پاک پروردگار اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں اہل پاکستان کو، عالم اسلام کو، پوری دنیا کو مولا اس کرونا کی تکلیف، اس کرونا کی اس آزمائش، اس کرونا وائرس کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرما، اور ہمارے پاکستان کے حال پہ کرم فرما۔ اور آج میں یہاں پہ ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے علی پور سے میں کوٹ مٹھن شریف کی طرف آ رہا تھا، تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا میں نے خطاب سنا، تو میں نے ان کے خطاب سن کے میں ان کے جو لاک ڈاؤن نہ کرنے کے فیصلے کی تائید کرتا ہوں۔ تائید اس لیے کرتا ہوں کہ میں ابھی 4 دن علی پور میں رہ کے آ رہا تھا، اور ان 4 دنوں میں ہم نے تمام تقریبات جو ہمارے بڑی بڑی محافل تھی سب ہم نے منسوخ کر دی، بس گھروں میں جا کے تھوڑے تھوڑے لوگوں سے مل کے دعائیں کی۔ تو میں نے وہاں غریبوں کے گھروں کے حال دیکھے، میں نے وہاں غریبوں کی جھونپڑیاں دیکھی، میں 4 دن علی پور میں رہ کے مختلف غریبوں کی بستیوں میں گیا، کس طرح غریب روٹی کے لیے پریشان ہے، کس طرح غریب کا دن کٹتا ہے، رات گزرتی ہے، اور کورونا کی جو تکلیف ہے اس کے اعصاب پہ، جہاں کورونا سوار ہے وہاں اس کے اعصاب پہ اپنے بچوں کا رزق اور روزی روٹی بھی سوار ہے، کہ غریب کس طرح وقت گزار رہا ہے۔ اس کا شاید اندازہ ان لوگوں کو نہیں ہے جو کروڑوں اور اربوں پتی ہیں اور بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کر دیا جائے۔ پاکستان میں مسائل جو لوگ بیچارے ایک دن کی مزدوری کرتے ہیں اور روٹی کھاتے ہیں، وہ بیچارے وہ کہاں جائیں گے کہ لاک ڈاؤن کر دیا جائے۔ تو میں فیصلے کی تائید کرتا ہوں، لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں غریب بھی بستا ہے جو ایک وقت کی روٹی کے لیے کتنا محنت کرتا ہے۔ ابھی میں علی پور کے کئی گاؤں میں ہو کے آیا ہوں، لوگ کتنا خوف زدہ ہیں، جہاں کرونا سے خوف زدہ ہیں وہاں لوگ
لاک ڈاؤن سے بھی خوفزدہ تھے کہ ہم کھائیں گے کیسے، پیئیں گے کیسے۔ میں وزیر اعظم کے فیصلے کی تائید کرتا ہوں، اور دوسرا اس بات کا بھی میں اپنی قوم سے، اپنے عقیدت مندان سے، اپنے محبت کرنے والوں سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کریں، اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس وبا سے چھٹکارا مانگے۔ وہاں لازم ہے ہماری قوم پہ کہ ہم احتیاطی تدابیر جو بتائی گئی ان پہ بھی عمل کریں۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، آپ کی سنت مبارک ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، کھانا کھانے کے بعد دھوتے تھے، 3 دفعہ کھانوں میں 6 دفعہ ہاتھ یہ دھوتے تھے، اور 5 نمازیں ہوں گے، 11 مرتبہ ہاتھ تو ویسے سرکار کی سنت ہے اور ایک مسلمان کو ویسے دھونے چاہیے۔ تو اس میں سب سے زیادہ ہاتھ دھونے پہ زور دیا گیا ہے، تو ہمیں احتیاطی تدابیریں اختیار کرنی چاہیے۔ اور وبا کے لیے اس وقت بھی طاعون آتا تھا، کئی اور وبائیں پھیلتی تھیں، سرکار کی ایک کوڑی آیا، کوڑ کا اس وقت مرض ہوتا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے اس سے ملاقات نہیں کی۔ اس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت فاروق اعظم ایک شہر میں گئے تو وہاں پر طاعون پھیلا ہوا تھا، تو حضرت عمر فاروق اس بستی میں نہیں گئے۔ اسی طرح حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتب ہے مقابیس اور مجالس میں، خواجہ صاحب خود لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ وبا پھیلی چاٹنا شریف میں، اور ہم کوٹ میٹھن شریف میں تھے، اس وقت عرس کی تقریبات ہو رہی تھی، تو ہم نے احتیاطاً چاٹنا شریف کا رخ نہیں کیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو احتیاط ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عظیم فضیلتیں عطا کی ہیں، وہاں پہ آپ طبیب اعظم بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں احتیاطی تدابیر اور اپنے طب نبوی کے ذریعے بھی زندگی گزارنے کا اور بیماریوں سے نپٹنے کا طریقہ اپنایا ہے، بتایا ہے ہمیں سرکار نے۔ تو ہمیں احتیاطی جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ 14 دن کے لیے ہم سوشل ایکٹیویٹیز کام کر دیں، جو اس وقت پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو ہدایات دی جا رہی ہیں، جو ماہرین دے رہے ہیں، تو ہمیں اس پہ من و ان عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے اپنے بہتری کے لیے، ہماری قوم کی بہتری کے لیے، ہم سب پوری انسانیت کے لیے، ہمارے اہل پاکستان کی بہتری کے لیے۔ تو میں پاکستان کے لوگوں سے بھی اپیل کروں گا آج، اور میں اس وقت اپنے عقیدت مندوں سے بھی اپیل کروں گا کہ خدارا احتیاطی تدابیر اپنائیں، ہاتھ دھوئیں اور احتیاط کریں، سوشل گیدرنگ سے اجتناب کریں، بڑی تقریبات میں نہ جائیں، اور جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی حکومت کی طرف سے اس پہ عمل کریں۔ اور آج میں حکومت پاکستان، چاہے وزیر اعظم پاکستان ہو، وزیر اعلیٰ پنجاب ہو، پاکستان فوج کی قیادت ہو، یا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو، جتنا بھی یہ لوگ سارے اقدامات کر رہے ہیں، میں ان کو اپنے تعاون کا یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اپنے حکومت کو، وزیر اعظم کو، اور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو، ہم اپنی آرمی کو، اپنی نیشنل جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کو، اور جو ادارے اور ہماری حکومت مل کے پالیسی بنا رہے ہیں، میں تعاون کا یقین دلاتا ہوں۔ ہم ساتھ ہیں، جو آپ پالیسیاں اڈاپٹ کر رہے ہیں، پوری قوم کے ذمہ دار شہریوں کی طرح ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی کریں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اور ساتھ ہی میں یہ مطالبہ بھی کروں گا کہ اس وقت بجلی کے بل فوری طور پہ، جو اس وقت پورے ملک میں کاروبار رکا ہوا ہے، تو فوری طور پہ مؤخر کیا جائے۔ اس وقت یہ جو مہینہ اینڈ ہو رہا ہے، لوگوں کے پاس بجلی کے بل بھرنے کی طاقت نہیں ہے، فوری طور پہ ریلیف دیا جائے 2-3 مہینے کے لیے۔ عوام کو حکومت کی تدابیر پہ عمل کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ بھی حکومت سے استدعا ہے کہ بلوں کو مؤخر کریں، اور جو بندش کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں ان کو فوری طور پر ریلیف دیا جائے۔ پاکستانی بھائیوں اور بہنوں بیٹیوں سے آج استدعا کرتا ہوں، مہربانی کریں، غیر ضروری گھروں سے نکلنے سے اجتناب کریں۔ یہ 14 دن بہت اہم ہے، بہت سینسٹیو ہے، مہربانی کریں سوائے ایمرجنسی کے گھروں میں نہ نکلیں۔ اسی میں ہم سب کی بہتری ہے، اس میں پورے پاکستان کے لوگوں کی بہتری ہے، ریلیف دیا جائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اپنے محبوب پاکستان کے وطنی عزیز پاکستان کو کرونا کی اس موذی مرض سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔